اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے۔ تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے کہ امام ابن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قدیم مفسر و محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ قبیلہ تائی کے دو اشخاص عدی بن حاتم اور زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مردہ جانور تو حرام ہو چکا، اب حلال کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حکم ہوا قل احل لکم الطیبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں۔ حلال و حرام چیزوں کے متعلق بتانا ایک لحاظ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ ناظرین، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طیبن کے اصلی معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے انسان کے حواس بھی لذت یاب ہوں اور نفس بھی، یعنی ہر وہ چیز جو دیکھنے، سونگھنے، کھانے میں بھی پسندیدہ ہو اور اس سے انسانی نفس بھی کیف و اندوز ہو۔ حلت و حرمت کے متعلق قرآن کریم نے اصول یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے سوائے ان کے جنہیں قرآن کریم نے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اس نے حلال کے ساتھ طیب کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر حلال و طیب چیزیں کھاؤ، یعنی خوشگوار اور پسندیدہ چیزوں میں سے کھاؤ، لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ کر جنہیں حرام نے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، دنیا کی ہر خوشگوار چیز جائز ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ نہ تو کوئی شخص کسی حلال چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے اور نہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ہر حلال چیز کو ضرور کھائے۔ اگر کوئی حلال چیز کسی کو مرغوب نہیں یا نقصان دہ ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی مجبوری نہیں کہ وہ اسے ضرور کھائے،
اس معاملہ میں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر ہے اور نہ کسی انسان کی طرف سے کوئی جبر ہونا چاہیے۔ ناظرین، حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، یہ مشہور تابعی اور فقیہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذبح کیے ہوئے جانور حلال و طیب ہیں۔ حضرت مقاتل بن سلیمان البلخی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی مشہور تابعی اور مفسر گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر حلال رزق طیبات میں داخل ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے طباع سلیمہ گھن نہ کھاتی ہو اور متوحش اور متنفر نہ ہو۔ ایک قول کے مطابق طیبات وہ چیزیں ہیں جن کی تحریم میں نص وارد نہ ہو، یعنی وہ چیزیں قرآن اور حدیث نے حرام قرار دی نہ ہوں، پھر نہ ان کی حرمت پر اجماع ہو اور نہ قیاس سے ان کی حرمت ثابت ہو۔ پہلے قول کی بنا پر اس سے مراد لذیذ اشیاء ہے اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد حلال اشیاء ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حلال اور لذیذ چیزیں ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ، اور شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے۔ جوارح جمع ہے جارے کی، اس کا لغوی معنی زخمی کرنے والا ہے۔ شکاری جانور چونکہ شکار کو زخمی کر کے پکڑ لیتے ہیں، اس لیے انہیں جوارح کہا گیا ہے۔ مکلبین، جبکہ تم انہیں شکار پر چھوڑتے ہو، یعنی شکاری جانور از خود شکار کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ تم انہیں شکار کرنے کے لیے چھوڑتے ہو، اور شکار پر مامور کرنے سے پہلے تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے ان شکاری جانوروں کا شکار حلال ہے جنہیں تم شکار پر بھیجنے سے پہلے زیر تربیت رکھتے ہو۔ جب وہ اچھی طرح تربیت یافتہ ہو جائیں تو پھر ان کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، پس کھاؤ وہ جو شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ علیکم وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس شکار پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے لو۔ اب شکاری جانور جو شکار پکڑ کر لائے گا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ناظرین، علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جوارے سے مراد سدائے ہوئے کتے اور شکرے وغیرہ کے ذریعے شکار کرنا ہے۔ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کرام رحمت اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شکاری سدائے ہوئے کتے، باز، چیتے، شکرے وغیرہ، ہر وہ جانور جسے شکار کرنے کی تربیت دی گئی ہو، اس سے کیا ہوا شکار جائز و حلال ہے۔ علامہ محمد بن جریر الطبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھاڑ کھانے والے جانوروں اور ایسے ہی پرندوں میں سے جو بھی تعلیم حاصل کر لے اس کے ذریعے شکار کھیلنا حلال ہے۔ لیکن حضرت مجاہد بن جبر رحمت اللہ علیہ، یہ مشہور تابعی اور مفسر گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمام شکاری پرندوں کا کیا ہوا شکار مکروہ ہے، اور دلیل کے طور پر آیت مذکورہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، یہ بھی مشہور تابعی اور مفسر و محدث بھی ہیں، ان سے یہ وہ کہتے ہیں کہ اس حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ اور حضرت سدی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، جو تفسیر الطبری میں منقول ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باز وغیرہ پرندے اگر شکار پکڑیں اور اگر وہ تمہیں زندہ مل جائیں تو ذبح کر کے کھا لو ورنہ نہ کھاؤ، لیکن جمہور علماء اسلام کا فتویٰ ہے کہ شکاری پرندوں کے ذریعے جو شکار ہو اس کا اور شکاری کتوں کے کیے ہوئے شکار کا ایک ہی حکم ہے، ان میں تفریق کرنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ چاروں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے۔ ناظرین، امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں اور اسی کی دلیل میں اس حدیث کو لاتے ہیں جو ترمذی شریف میں منقول ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کا مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جانوروں کو وہ تیرے لیے روک رکھے تو اسے کھا لے۔ ناظرین، سیاہ کتے کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ کتے کا کیا ہوا شکار بھی مستثنا قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس کا قتل کرنا واجب ہے اور پالنا حرام۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کو 3 چیزیں توڑ دیتی ہیں: گدھا، عورت اور سیاہ کتا۔ اس پر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ کتے کی اس خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ سخت سیاہ کتوں کو مار ڈالا کرو، یعنی جو گہرے سیاہ کتے ہیں ان کو مار ڈالا کرو۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکیوں میں سے 1 قرات کم ہو جاتا ہے، سوائے بکریوں یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھے گئے کتے کے یا شکاری کتے کے۔ اب ناظرین، یہاں سے تخصیص ہو جاتی ہے کہ کون سے کتے پالے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں، بلکہ گھروں میں رکھنے کے لیے کتے ناجائز ہیں۔ عام طور سے اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں پہ حفاظت کی ضرورت ہے تو وہ رکھا جا سکتا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبیان القرآن میں علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ شکار کرنا مباح ہے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، کتاب، سنت اور اجماع سے اس پر بکثرت دلائل ہے۔ علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص کسب معاش کے لیے شکار کرے یا ضرورت کی بنا پر شکار کرے یا شکار یا اس کی قیمت سے نفع حاصل کرنے کے لیے شکار کرے تو ان سب صورتوں میں شکار کرنا جائز ہے۔ البتہ جو شخص بطور لہو و لعب کے شکار کھیل لے لیکن اس کا مقصد اس شکار کو ذبح کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا ہو تو اس کے جواب میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور امام ابو الحارث اللیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدث عالم اور فقیہ تھے، انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ذبح کی نیت کے بغیر شکار کھیلے تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ زمین میں فساد کرنا ہے اور ایک جاندار کو بے مقصد ضائع کرنا ہے۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ لخمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شکار کی 5 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی ہے زندگی برقرار رکھنے کے لیے، یعنی کھانے پینے کے لیے شکار مباح ہے، اور دوسری اہل و عیال کی تنگی کے وقت سوال سے بچنے کے لیے شکار مستحب ہے۔ اپنے آپ کو، تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھوک کی ہلاکت سے بچنے کے لیے شکار واجب ہے۔ چوتھی، لہو و لعب کے لیے شکار کرنا مکروہ ہے جبکہ شکار کے بعد جانور کو ذبح کر کے کھا لیا گیا ہو۔ 5، ذبح کرنے اور کھانے کی نیت کے بغیر شکار کرنا حرام ہے۔
ناظرین، علامہ نورالدین ابن صباغ مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقہ مالکی کے فقیہ، محدث اور عالم تھے، فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت محض لہو و لعب کے لیے شکار کرنے میں بہت سے مفاسد ہیں۔ ان میں گھوڑے کو کتے کے پیچھے بھگا کر تھکا دیا جاتا ہے، اور اگر باز سے شکار کیا جائے تو نظر کو شکار کے پیچھے لگا کر تھکا لیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کھائی یا کنویں میں گرا دے۔ ناظرین، علامہ محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے شکار کے 6 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ پہلی، جس جانور کے ساتھ شکار کھیلا جائے وہ سدایا ہوا ہو۔ دوسری، جس جانور کے ساتھ شکار کیا جائے وہ زخمی کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں یہی فرمایا، اور جن شکاری جانوروں یعنی زخمی کرنے والوں کو تم نے سدھا لیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تم تعلیم دیتے ہو۔ جوارح زخمی کرنے والے کے متعلق 2 قول ہیں۔ پہلے، وہ جانور اپنے دانتوں اور پنجوں سے حقیقتاً زخم ڈالے، اور دوسرے وہ شکار کو پکڑ کر لانے والے جانور ہوں۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ شکاری جانور کو بھیجا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اذا ارسلت کلبک المعلم واذکر اسم اللہ علیہ، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو۔ یعنی اگر شکاری نے جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ دیا تو جو شکار وہ پکڑ کر لائے گا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے کتے شکاری جانور کے ساتھ کوئی اور کتا یا جانور شریک ہو گیا، پھر اس شکار کو مت کھاؤ جب 2 کتوں میں سے ایک کتا بھیجا ہوا نہ ہو تو شکار حرام ہو جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور کو بھیجنا ضروری ہے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے جانور کے ساتھ کوئی دوسرا جانور شریک نہ ہو، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا جائے وہ فی نفس ہی حلال ہو۔ بسم اللہ کے بغیر شکار کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ناظرین، بسم اللہ ترک کرنے کی 2 صورتیں ہیں، عمدن یا نسیان۔ پہلی صورت میں شکار کرتے وقت کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی عمدن بسم اللہ کو ترک کر دیا، اس صورت میں شکار کو نہیں کھایا جائے گا، وہ حرام ہوگا۔ دوسری صورت میں کسی سے سہون یا بھول کر بسم اللہ ترک ہو گئی تو اس صورت میں شکار کو کھا لیا جائے گا۔ دونوں صورتوں کے بارے میں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مختلف اقوال ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں ذبیح کھا لیا جائے گا، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عطا بن ابی رباح، سعید بن مسیب، ابن شہاب اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ جس ذبیح پر نسیانن بسم اللہ کو ترک کر دیا جائے اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح مشرکین کا ذبیح پر اللہ کا نام لینا سود مند نہیں، اسی طرح مسلمان کو بھولے سے اللہ کا نام نہ لینا مضر نہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مسلمان نسیانن بھی بسم اللہ ترک کر دے تو وہ ذبیح نہیں کھایا جائے گا، ایسے ذبیح کو نہ کھانا مستحب ہے، عمل ہے۔ ناظرین، حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، یہ حنفی عالم تھے، لکھتے ہیں کہ حضرت کے پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس ذبیح پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ، بے شک اس کا کھانا گناہ ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شکار یا ذبیح پر اللہ تعالیٰ کا نام عمدن ترک کیا گیا ہو یا نسیانن، دونوں کو کھانا گناہ ہے، لیکن
دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں نسیان مراد نہیں، البتہ جس نے ذبیح پر عمدن بسم اللہ نہیں پڑھی وہ گناہ ہے اور ایسا شکار حرام ہے۔ ائمہ احناف نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کی حدود و شرائط واضح کر دی ہیں، لہٰذا تم ان حدود و شرائط کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو اور اس سے ہمیشہ ڈرتے رہو، ورنہ دنیا و آخرت دونوں مقامات پر نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طرز تخاطب ہے کہ جہاں بھی قوانین و شرائع کا بیان آتا ہے تو اس کے ساتھ یا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان آتا ہے یا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ مالک الملک ہے اور وہ کسی سے بھی بدلہ یا حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا، وہ جلد از جلد حساب چکتا کر دیتا ہے۔ اس کے حکم کے خلاف کرنے والے اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ تو ناظرین، شکار کے بارے میں تفاصیل آپ نے سنے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شرائط اور اس کے طریقہ کار کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔